6 طیارے گنوانے کے 3 ماہ بعد بھارتی ایئر چیف نے بھونڈا دعویٰ کر دیا۔ مار کے حق میں عالمی سطح پر جگ ہسائی کے بعد بھارتی ایئر چیف کا پاکستان کے 5 لڑاکا طیارے گرانے سمیت 6 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ بھارتی ایئر چیف نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی ایئر فیلڈز کو نشانہ بنا کر وہاں کھڑے طیارے تباہ کیے۔ 3 ماہ بعد بھی بھارتی ایئر چیف اس دعوے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ بھارتی ایئر چیف کے مضحکہ خیز دعوے نے بھارتی فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر سوالات اٹھا دیے۔ بھارتی فضائیہ کے افسر، سیاستدان اور میڈیا بھی بھارتی طیاروں کی تباہی کی تصدیق کر چکے۔ بھارتی فضائیہ کے ایئر مارشل اویدیش کمار بھارتی نے پاکستانی ایئر فورس کی جانب سے رافیل طیارہ گرائے جانے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ جنگ میں نقصان ہوتا ہے۔ بھارتی ارکان پارلیمنٹ نے ایوان کے اندر طیاروں کی تباہی کا اعتراف کرتے ہوئے مودی سے جوابات طلب کیے۔ بھارتی میڈیا نے بھی اپنے ملک کے طیاروں کی تباہی پر مشتمل رپورٹ شائع کیں۔ برطانیہ اور امریکہ سمیت عالمی میڈیا اداروں میں بھی بھارتی طیاروں کی تباہی کی تفصیلات شائع ہو چکی ہیں۔ پاکستان نے بھی 7 مئی کو جنگ کی فوری بعد ہی رافیل سمیت بھارت کے لڑاکا طیارے مار گرانے کی تفصیلات دی تھیں۔ پاک فضائیہ نے بھارتی طیاروں کی کمیونیکیشن ہیک کر کے کاک پٹ میں ہونے والی گفتگو تک سنا دی تھی۔ بھارت کسی ایک بھی پاکستانی طیارے کو نشانہ نہیں بنا سکا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارت کو طیاروں کے ذخیرے کا ریکارڈ سامنے لانے کا چیلنج۔ کہا بھارت کا دعویٰ سچ ہے تو دونوں فریقین کو اپنے طیاروں کے ذخیرے کی آزادانہ تصدیق کرا لینی چاہیے۔ پاکستان نے بھارت کے 6 طیاروں کو تباہ کیا۔ بھارت کے بغیر پائلٹ طیاروں ایئر ڈیفنس سسٹم 400 کو بھی تباہ کیا گیا۔ پاکستان نے فوری عالمی میڈیا کو تفصیلات جاری کی تھیں۔ عالمی سطح پر رافیل سمیت متعدد بھارتی طیاروں کی تباہی کو تسلیم کیا گیا۔ پاکستانی طیاروں کی مبینہ تباہی کے حوالے سے بھارتی فضائیہ کے سربراہ کی جانب سے دیے گئے تاخیر سے دعوے انتہائی ناقابل فہم ہیں۔ بھارتی فوجی افسران کو سیاسی ناکامی کا چہرہ بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ خطے میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ سعودی سفیر نے ریاض میں منعقد ہونے والی نویں فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس کا دعوت نامہ پیش کیا۔ وزیر اعظم سے صدر نیشنل پارٹی ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی بھی ملاقات۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کی زیر صدارت گوادر میں پانی کی قلت پر اعلیٰ سطح اجلاس۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ گوادر کے آبی مسائل، چیلنجز اور اقدامات پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کی وفاقی وزیر پاور ڈویژن، منصوبہ بندی کمیشن اور متعلقہ سیکرٹریز کو 15 اگست کو گوادر پہنچنے کی ہدایت۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں 9 مئی کو پولیس اسٹیشن جلانے اور جناح ہاؤس کے قریب گاڑیوں کو آگ لگانے کے کیس کی سماعت۔ عدالت نے دونوں مقدمات پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سوموار کو سنایا جائے گا۔ کول لکھپت جیل میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور محمود رشید پیش ہوئے۔ ادھر جناح ہاؤس، عسکری ٹاور حملہ اور تھانہ شادمان کو جلانے کے 3 مقدمات میں عدالت نے عمر ایوب کی عبوری ضمانت کی درخواست خارج کر دی۔ ملک سے امن دشمنوں کا قلع کما کرنے کا مشن، 2 دن کے دوران 47 خارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق 7 اور 8 اگست کو یوب کے علاقے سمباسا میں کارروائی کی گئی۔ 33 خارجیوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ 8 اور 9 اگست کی درمیانی شب کلیئرنس آپریشن میں مزید 14 بھارتی اسپانسرڈ فتنہ خارج کو نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک خارج سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین۔ غزہ میں صہیونی فوج کی صفاقیت جاری، مختلف علاقوں میں بمباری، 24 گھنٹوں میں 72 فلسطینی شہید۔ امداد کے منتظر 21 افراد بھی شامل۔ غزہ میں قحط کی صورتحال برقرار، مزید 11 فلسطینی بھوک کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اردن کی فوج نے غزہ پر فضا سے امداد گرائی۔ غزہ کی صورتحال پر عرب لیگ کا اجلاس۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر مکمل قبضے کے اعلان کی مذمت۔ اقوام متحدہ کا اہم اجلاس بھی آج ہوگا۔